نبی پاک علمدار صحابہ، سلطان مدینہ کے وفادار صحابہ، علمدار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف تلاوت کریں. اللہم صلی علی محمد. انتہائی واجب الاحترام معزز برادران اسلام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ چند جمعات سے ہم ایک ہی عنوان پر گفتگو کر رہے تھے. وہ عنوان یہ تھا کہ دین اسلام دنیا کے اندر تمام ادیان باطلہ پر کیسے غالب ہوگا. تو اس کے لیے کچھ شرطیں تھیں. ان شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ جب ایک مسلمان اپنے دل کے اندر اپنے پیدا کرنے والے خالق حقیقی کی محبت کو ساری چیزوں سے
سے بڑھ کر اپنے دل میں بسائے گا، تب جا کر مسلمانوں کو دنیا میں غلبہ نصیب ہوگا۔ اور اس پر بڑی تفصیل سے واقعات کی روشنی میں، اسلاف کے اقوال کی روشنی میں کافی حد تک اس موضوع کو واضح کر چکا ہوں۔ آج اسی محبت خداوندی کے عنوان کا آخری مرحلہ اور آخری کچھ ملفوظات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیز دوستو، محبت خداوندی ہر انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ایک مسلمان کو چارہ نہیں ہے۔ اور محبت کا آغاز ہوتا ہے تعارف خداوندی سے، اور محبت کا اختتام ہوتا ہے رضا خداوندی پر۔ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جب کسی بندے کی محبت کامل ہوتی ہے اور اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، تو پھر اس کا آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر بے شمار لوگوں کی دعائیں سنی ہوں گی، کتابوں میں پڑھی ہوں گی، کہ ہر ایک نے یہ دعا تو کی، یا اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب کر، لیکن کسی نے یہ شاید آج تک دعا نہ کی ہو کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں بھی تو اس سے راضی ہو جاؤں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر پہلے ایک دو جمعوں کے اندر گزرا ہے، حضرت رابعہ بصری کی مجلس میں بیٹھے تھے، باتوں میں سے بات چل پڑی تو کوئی ایسی بات آئی جس پر سفیان ثوری کہنے لگے یا اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب کر دے۔ حالانکہ اچھی دعا ہے، ایک مسلمان کو مانگنی چاہیے، اور یہی مسلمان کی ساری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ اور مقصد ہے۔ آپ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے، مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھ لینے کے بعد مرتے دم تک شریعت کے اصولوں اور احکامات کا پابند ہو جاتا ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے زبان سے جب یہ دعائیہ کلمہ پڑھا کہ یا اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب کر دے اور ہم سے راضی ہو جا، تو رابعہ بصریہ کہنے لگی شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی، اللہ سے اس کی رضا مانگتے ہو حالانکہ تم خود اللہ پر راضی نہیں ہو۔ یعنی تم یہ تو چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جا، پہلے خود اللہ سے راضی تو ہو کے دکھاؤ۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے کہ کیا عجیب سرزنش کی ہے رابعہ نے۔ تو اسی مجلس میں ایک عالم حضرت جعفر بن سلیمان الضبعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ رابعہ چلو تو بتا کہ بندہ اپنے رب سے کب راضی ہوتا ہے اور اس کی رضا کی کیا نشانی ہے؟ تو رابعہ بصریہ کہنے لگی کہ ایک بندہ اپنے رب سے اس وقت راضی ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے اس کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی آزمائش پہنچے، اور وہ اس مصیبت
ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لے کہ ہم اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں کس قدر اللہ سے راضی ہوتے ہیں یا پھر ناراض ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو زبان سے ایسا جملہ آدمی کہہ دیتا ہے پریشانی کے اندر کہ اگر علماء سے پوچھا جائے تو اس کا دائرہ اسلام سے نکلنا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں تنگی میں رہوں یا آسانی میں رہوں، مجھے پرواہ صرف اس بات کی ہے کہ میں جس حالت میں ہوں میرا اللہ اس حالت میں مجھ سے راضی رہے اور میں اپنی رضا پہ راضی رہوں۔ تو اس بات کی فکر کرنی ہے۔ اللہ کی محبت کا اختتامی مرحلہ ایک بندے کو اللہ کی رضا کا نصیب ہونا اور بندے کا اپنے رب پر راضی ہونا ہے۔ اور بعض دفعہ وہ چیزیں جن کو ہم ناپسند سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے لیے راحت ہوتی ہے، اور اللہ نے اسی کو بیان کیا کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وهو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم۔ بعض دفعہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھتے ہو حالانکہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے وہ بہتر ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے ہاں تمہارے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی۔ تو آدمی کو اپنی خواہشات پر نہیں چلنا چاہیے، رب کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ وہ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ ای بھی سجن واہ واہ اوں بھی سجن واہ واہ۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ فرمایا اللہ کی طرف سے لطف و مہربانیاں تو زندگی میں ہر موڑ پر ساتھ رہتی ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کی طرف سے مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، تو فرمایا اللہ خوشی کے عالم میں رکھے تب بھی واہ واہ خوش ہیں، اور اگر غمی میں مبتلا کرے تب بھی واہ واہ ہم بڑے خوش ہیں۔ اور ایک مسلمان کو ہونا بھی ایسے چاہیے، اس لیے کہ ہمارا کیا ہے، عام طور پر ناشکری کے کلمات جو مسلمانوں کی زبان سے سننے میں آتے ہیں وہ کسی مصیبت اور پریشانی کے وقت میں ہوتے ہیں، لیکن اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ جس نے ہمیں پریشانی میں کلمات ہی عجیب سکھلائے۔ فرمایا جب کوئی مصیبت پہنچے تو مسلمان زبان سے کیا کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، گویا ہم ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں لوٹ کے جانا ہی اللہ کی طرف ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ گھر میں کوئی موت ہو گئی، کوئی فوت ہو گیا، کوئی جنازہ ہے تو صرف اس موقع پر انا للہ پڑھنا ہے، نہیں، ہر مصیبت پہنچنے پر آدمی کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ ام المومنین عفیفہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب رات کے وقت میرے حجرے میں تشریف فرما تھے اور چراغ وہ ایک تاکچے میں رکھا ہوا تھا، تو ہوا کا تیز جھونکا آیا جس کی وجہ سے چراغ بجھ گیا، تو چراغ کے بجھنے پر اللہ کے محبوب نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں حیران ہوئی کہ اس چھوٹی سی مصیبت پر میں نے عرض کی اللہ کے محبوب یہ کوئی اتنی بڑی پریشانی کی بات تو نہیں ہے، آپ اس پر بھی انا للہ پڑھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام
السلام نے ایک ضابطہ بیان کیا، فرمایا عائشہ ہر وہ چیز جو مسلمان کو پہنچے اور اس کی وجہ سے اس کے دل کو تکلیف ہو تو وہ مصیبت ہے، اور اس پر انا للہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جب انا للہ آدمی پڑھتا ہے تو یہ در حقیقت رب کی رضا اور اس کی تقدیر پر راضی ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اور ہے یہی چیز سب سے اہم کہ بندے کو اپنے رب کی رضا نصیب ہو جائے۔ اللہ تو راضی ہوں گے مومن پر، لیکن مومن کو بھی اللہ سے راضی ہونا چاہیے، اور جو اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں ان کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے، فرمایا کان فی اولاد یعقوب عابد یقوم اللیل بالنوافل ویصوم النہار، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایک عابد ایسا بھی گزرا ہے کہ جس کی ہر رات بجائے بستر راحت پر گزرنے کے اپنے رب کے سامنے مناجات و فریاد میں گزرا کرتی تھی، اور اس کی زندگی کا ہر دن بجائے دنیا کی نعمتوں کو کھانے استعمال کرنے کے اللہ کے حضور اس کی رضا کے لیے روزے کے ساتھ گزرا کرتا تھا، ہر رات نوافل میں اور دن روزے کے ساتھ، اور یہ اس کی زندگی کا معمول بن گیا۔ کبھی رات کو اس کو سونا نصیب نہ ہوا، دن کو افطار نصیب نہ ہوا، ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو مغلوب کرتا رہا، ان کی خواہشات کی مخالفت کر کے اسے رب کے حضور بسر تسلیم اس کو خم جھکائے رکھا۔ ایک رات عبادت کرتے کرتے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ چند لمحوں کے لیے بستر راحت پر لیٹ جاؤں، طبیعت جسم کی تھکاوٹ دور ہوگی، اٹھ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ شخص اللہ کے حضور نماز سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا ہے، نیند آئی، نیند کے اندر بڑا خوبصورت خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ اللہ نے اپنے لطف و کرم سے جنت میں اس کو داخل کر دیا، جنت میں داخلہ نصیب ہوا، ایک عالی شان محل رہائش کے لیے میسر ہوا، لیکن وہاں ایک عجیب بات یہ بھی دیکھی کہ اس محل کے اندر اس شخص کے ساتھ جو اس کا رفیق اور ساتھی تھا، اس کمرے کے اندر دوسرا شریک اور ساتھی وہ کوئی اس زمانے کا بڑا ولی نہیں، بلکہ اس زمانے کی وہ عورت تھی جو بکریاں چرایا کرتی تھی۔ اس عابد نے جب اس بکریاں چرانے والی عورت کو اپنے ساتھ جنت میں دیکھا تو دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، اپنے آپ سے کہنے لگا کہ میں نے تو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک کبھی بستر راحت پر لیٹا نہیں ہوں، ہر رات رب کے حضور نوافل میں میری گزری، اور کوئی دن میرا بغیر روزے کے نہیں گزرا، تو ان عبادات کی بدولت میرا تو جنت میں داخلہ بھی سمجھ آتا ہے اور اتنا بڑا محل بھی سمجھ آتا ہے۔ لیکن یہ عورت جو کوئی بڑی ولیہ بھی نہیں ہے، کوئی بڑی عابدہ اور زاہدہ بھی نہیں ہے، ایک عام عورتوں کی طرح عورت ہے جو ہے بھی بکریاں چرانے والی،
لیکن اس کا جنت کے ساتھ میری رفاقت کا کیا مطلب ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا۔ صبح ہوئی، اس عابد اس پریشانی کے اندر بے چین تھا، اٹھا اور اس عورت کی تلاش میں نکل پڑا۔ سارا دن اس عورت کی تلاش میں پھرتے پھرتے دن گزرا۔ شام ہوئی، بتانے والے نے بتایا کہ وہ فلاں وادی کے اندر بکریاں چلا رہی ہے۔ یہ عابد اس عورت کی ملاقات کے لیے اس وادی کی طرف بڑھا۔ جب اس وادی میں پہنچا، اس کو سلام کرنے کے بعد اس عورت سے کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے رہنے کے لیے رہائش بھی چاہیے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کی بھی ضرورت ہے، اور میں آج تیرے پاس مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی بسم اللہ۔ اور وہ زمانہ بھی ٹھیک تھا، جب مہمان آتے تھے تو میزبان خوش ہوا کرتے تھے، آج وہ زمانہ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مہمان یہ خواہشات لے کے نہیں آتا تھا کہ میں فلاں جگہ سے فلاں ہوٹل پہ آج چل کے کھانا کھائیں گے، وہ بھی یہی تصور اور ذہنیت لے کے آتا تھا جو گھر میں پکے گا وہ بھی کھائیں گے، مجھے بھی کھلائیں گے، اور میزبان بھی اسی پر خوش ہوتے تھے۔ تو اس وقت کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، آج یقیناً مسئلہ بن چکا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مہمان جب کسی گھر میں آتا ہے، آپ یہ نہ سمجھا کرو کہ اس کو کھلانے کے لیے ہماری جیب سے پیسے نکلیں گے، اس کے آنے سے پہلے اللہ اس کا رزق تمہارے گھر میں پہنچا دیتے ہیں۔ پیر ذوالفقار نقشبندی مدذل العالی نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے شہر جھنگ کا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک شخص تھے، بڑے باوقار اور بڑی جاہ و جلال والے۔ ان کے پاس ایک دوست آیا مہمان، تو آیا شام کو، تو اتفاقاً مہمان کے آنے سے پہلے گھر کے اندر میاں بیوی کی آپس میں کچھ انبن تھی، یعنی جھگڑا چل رہا تھا۔ ادھر مہمان نے دستک دی، خامد باہر نکلا، مہمان کو خوش آمدید کہا، بیٹھک میں بٹھایا، تو واپس آیا تو بیوی سے کہنے لگا اللہ کی بندی، جھگڑا تو تیرا اور میرا ہے، اور یہ تو ساری زندگی رہے گا، رہتا ہے گھروں کے اندر اختلاف، لیکن ایک مہمان آیا ہے، جلدی سے اس کے لیے کھانے کا انتظام کر۔ وہ عورت غصے میں تھی، کہنے لگی کوئی کھانا شانا نہیں ہے، جا تو جان اور تیرا مہمان جانے، میں تو سو رہی ہوں۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ مہمان بھی ہے، اور اس کو اگر یوں کہوں کہ بھئی کھانا نہیں ہے تو یہ بھی تو میری اہانت اور بے عزتی ہے۔ خیر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، کہا پڑوسی جو ہیں گھر والے، ساتھ ہمسائے، ان سے جا کے کہتا ہوں کہ میری گھر والی کی طبیعت خراب ہے، آپ ایک مہمان کا کھانا بنا کے دے دیں۔ تو گیا تو ان سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا مہمان ہمارا مہمان ہے، ابھی کھانا تیار کر کے دیتے ہیں۔ اب ادھر کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، اور یہ اپنے دوست کے ساتھ آ کے بیٹھا، تو اس کے دوست مہمان نے پانی طلب کیا۔ اب یہ اپنے گھر داخل ہوا ہے پانی لانے کے لیے، تو جب گھر داخل ہوا تو دیکھا اس کی بیوی زار و قطار رو رہی ہے، اور اس کے جاتے ہی وہ اٹھی اور اس کے قدموں میں پڑ گئی اور معافیا مانگنے لگی۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو لڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تو جان اور تیرا مہمان جانے، میں نے نہیں پکانا، اور اب تو رو رہی ہے اور پاؤں میں گر رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب میں نے مہمان کے کھانا پکانے سے انکار کیا اور میں نے کہا میں نہیں پکاتی، تو میں لیٹ گئی، اور میں ابھی نیند اور بیداری کے درمیان تھی، یعنی کچی نیند جسے کہتے ہیں، اسی عالم میں تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں خوبصورت اور تر و تازہ شکل والا ایک شخص آیا ہے، اور اس نے اس بوری میں سے جس میں آٹا تھا، اس نے ایک برتن میں آٹا نکالا
چاہیے اور مہمان کو بھی سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے ہیں فارغ ہیں چلو جی آج کسی کے پاس چلے جاتے ہیں وہاں سے کھانا کھا کے آتے ہیں، اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس عابد نے اس عورت کو کہا کہ میں مسافر ہوں، اجنبی ہوں، رہنے کے لیے رہائش بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ اس نے کہا جی بسم اللہ، آؤ گھر میں رہو، جتنا عرصہ رہو گے جو خود کھائیں گے تجھے بھی کھلائیں گے۔ اب یہ عابد اور عورت شام کو بکریاں لے کے گھر پہنچے ہیں۔ جب شام ہوئی، رات کا کھانا کھایا، عابد نے کھانے سے فارغ ہو کر اپنی اسی روٹین کے مطابق، عادت کے مطابق مصلی بچھایا اور اپنے رب کے حضور نوافل کے اندر منہمک ہو گیا۔ اور وہ عورت، اس نے کھانا کھایا، عشاء کی جو نماز تھی اس نبی کے زمانے میں وہ معمولات پورے کیے اور اس نے بستر بچھایا اور لیٹ گئی۔ عابد نے ساری رات رب کے حضور رونے میں گزاری، عورت نے ساری رات بستر پر خراٹے لیتے ہوئے مزے کی نیند سوئی۔ اب صبح ہوئی، سحری کا وقت، تو اس عابد نے کہا اللہ کی بندی، میری زندگی کا معمول ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں، اگر ہو سکے تو جلدی سے میرے لیے کوئی سحری کا انتظام کر دے۔ اس نے فوراً کھانا پکا کے دیا، عابد نے سحری کھائی اور روزہ رکھ لیا، اور وہ عورت سو گئی۔ صبح اٹھی تو اس نے ناشتہ کیا اور بکریاں لے کے چل پڑی۔ اب اس عابد کی سوچ کے اندر اور دماغ میں یہ بات آئی کہ میں نے تو ساری رات رب کی عبادت میں گزاری، اس نے سو کر رات گزاری ہے، اور میرے دن کا آغاز روزے سے ہو رہا ہے اور وہ صبح ناشتہ کر کے جا رہی ہے۔ میں تو اتنا نیک آدمی ہوں کہ دن روزے سے گزارتا ہوں، رات قیام میں گزارتا ہوں، اور یہ رات بستر پہ گزارتی ہے، سارا دن کھانے پینے میں گزارتی ہے۔ اس کا اور میرا جنت میں شراکت اور رفاقت سمجھ نہیں آتی۔ فوراً اس عابد کے نفس نے کہا کہ ہو سکتا ہے آج کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکی ہو رات کو نوافل، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو، اگلے دن رکھ لے۔ اس عابد نے کہا چلو ایک رات اور ٹھہر کے گزار لیتے ہیں، پھر اگلی رات کے کھانے سے فارغ ہو کر عابد نے رات عبادت میں گزاری، اس عورت نے بستر پر نیند میں گزاری۔ دوسرا دن بھی عابد نے روزے کے ساتھ گزارا، اس نے بغیر روزے کے گزارا۔ عابد نے کہا چلو ایک دن اور ہی گزار لیتے ہیں۔ اب تیسرا دن اور تیسری رات بھی اسی طرح، عابد عبادت میں، عورت بستر پر، عابد روزے کے ساتھ، عورت بغیر روزے کے۔ اب تیسرے دن شام کو جب عابد جانے لگا، اس عورت سے کہا تو یہ تو بتا، یہ جتنے زندگی کے تیرے معمولات ہیں کیا ان سے ہٹ کر بھی کوئی تیری خوبی اور ایسا عمل ہے؟ اس نے کہا جو آپ نے دیکھا سو دیکھا، اس کے علاوہ تو میری کوئی اور عبادت زیادہ نہیں، کوئی اور خوبی نہیں۔ اس عابد نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے جنت کے اندر اپنی رفاقت میں تجھے دیکھا ہے، جبکہ میری زندگی رات اللہ کے حضور گزری ہے، دن روزے کے ساتھ گزرا ہے، تو رات بھی نہ گزارے رب کے حضور، دن کو روزہ بھی نہ رکھے، پھر تو جنت میں میرے ساتھ بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ یاد کر کوئی نہ کوئی تو تیری خوبی ہوگی نا۔ اس نے کہا اس کے علاوہ مجھے تو کوئی یاد نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو ماضی کے اندر ذرا نگاہ دوڑا، فکر کر، شاید کوئی خوبی نکل آئے۔ اس نے تھوڑی دیر غور و فکر کیا، کہنے لگی ہاں ایک خوبی مجھے سمجھ آتی ہے تو وہ چھوٹی سی۔ اس عابد نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اب اس عورت کی وہ خوبی سننا
وہ یہ ہے کہ جب کبھی اللہ مجھے تنگ اور مشکل حالات میں مبتلا کرتے ہیں تو میں حالات کی آسانی کی خواہش نہیں کرتی۔ ہم تو تھوڑی سی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں نا تو فوراً پیروں فقیروں کے بعد درباروں مزاروں پہ بھاگتے ہیں، جبکہ حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو کہنے لگی جب میں مشکل حالات میں مبتلا ہوتی ہوں تو کبھی میں اس کی خواہش نہیں کرتی کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، اور جب میں بیمار ہوتی ہوں اور بیماری کی مصیبت میں مبتلا ہوتی ہوں تو کبھی میرے دل میں خواہش نہیں ہوتی کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ ہمیں تو تھوڑا سا درد ہو فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں۔ خیر، جانا چاہیے، علاج بھی سنت ہے، میں انکار نہیں کر رہا۔ کہا بیمار ہوتی ہوں تو شفا کی طلبگار نہیں ہوتی، اور کہا تیسری بات، جب اللہ کی طرف سے کچھ حالات آ جاتے ہیں، گھر میں فقیری غریبی محتاجی آتی ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، تو پھر دل اللہ کی نعمتوں کی خواہشات کا متمنی نہیں ہوتا، اس کی جستجو نہیں ہوتی۔ اللہ جس حال میں رکھتے ہیں میں اس حال پہ اللہ سے راضی رہتی ہوں۔ اس عابد نے جب اس عورت کی اس بات کو سنا اور یوں اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، کہا بی بی یہی تو وہ بڑی خوبی ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے عابد بھی آج عاجز ہیں۔ ہر بندہ آج اس بات کا فکر کرے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، لیکن ذرا ہم بھی تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ کی تقدیر پر ہمیں بھی راضی رہنا چاہیے۔ ایسے کوئی واقعات ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ان کے ایک بیٹے تھے، بیمار ہو گئے، کسی موذی مرض کے اندر ایسے مبتلا ہوئے کہ دن بدن جسامت کم ہوتی گئی اور وہ بستر علالت پر لیٹ گئے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ لا علاج مریض ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جب گھر میں تشریف لاتے اور اپنے بیٹے کو دیکھتے تو زارو قطار رویا کرتے تھے، اور پڑوسی رشتہ دار بھی آپ کو دیکھ کر روتے تھے۔ لیکن ایک دن آیا کہ بیٹے کی وفات ہوئی، بیٹا فوت ہوا ہے۔ اب دیکھنا، حضرت عبداللہ بن عمر جنازہ اٹھا کے جا رہے ہیں، اور راوی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کے چہرے کو دیکھا، ایسا حشاش بشاش اور خوشی سے چمک رہا تھا، تو میں حیران ہوا کہ بیٹا جب بیمار تھا اس وقت تو رویا کرتے تھے، اور آج بیٹا فوت ہوا ہے تو رونے کی بجائے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھ لیا تو فرمانے لگے وہ جو اس کی بیماری کے دنوں میں روتا تھا اس وجہ سے نہیں روتا تھا کہ اللہ نے میرے گھر میں میری اولاد میں مصیبت نازل کی ہے، بلکہ اپنے بیٹے کی بے قراری اور بے چینی کو دیکھ کر بتقاضۂ پدری محبت میں رویا کرتا تھا۔ لیکن جب اس کی موت آئی تو یہ تو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اور اللہ کے اس اٹل فیصلے پر میں اتنا راضی ہوں جتنا میں اپنے گھر میں بیٹے کے پیدا ہونے پر راضی اور خوش ہوا تھا، اس لیے آج میرے چہرے پر کوئی غم نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب سے محبت بھی ضروری ہے اور رب کی رضا بھی تلاش کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے اپنے دل کو یہ سمجھا دیجئے کہ اللہ کی طرف سے جو حالات آئیں گے ہم ان تمام حالات کے اندر اپنے رب پر راضی رہیں گے۔ اللہ ہمیں یہ رضا نصیب کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔